الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد شریف باب الصداق، مہر کے بارے میں باب۔ مہر جو ہے وہ ملک بدعا کے بدلے میں حق نکاح کے اندر مہر رکھا گیا ہے، اور یہ مال دینا جو مرد کے اوپر لازم ہے اور یہ عورت کا حق ہے۔ لیکن مہر کے بغیر بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کہ اگر نکاح کیا گیا اور نکاح کے اندر مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا تب بھی نکاح ہو جائے گا، یا پھر شوہر نے اس شرط کے اوپر یا لڑکی نے اس شرط کے اوپر نکاح کیا کہ مہر ادا نہیں کیا جائے گا، پھر بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر دینا بہرحال لازم ہوگا۔ اور مہر کون سا دینا لازم ہوگا؟ تو جو نکاح کے اندر یعنی عقد نکاح کے اندر مہر مقرر کیا گیا تھا وہ دینا لازم ہوگا، یا پھر اگر دولہے نے وقت نکاح کے اندر ایک مہر مقرر کیا تھا اور اس کے بعد خود اس کے اندر اضافہ کر دیا تو اس کے اوپر وہ اضافہ بھی لازم ہوگا۔ تو جتنا مہر مقرر کیا گیا تھا تو وہ مہر اس کو ادا کرنا ہوگا، اور اگر مہر کو مقرر نہیں کیا گیا یعنی بغیر تذکرہ کے مہر کو بغیر مہر کے تذکرے کے نکاح کیا گیا، یا پھر شرط پر کہ مہر ادا کیا ہی نہیں جائے گا، تو پھر اس صورت کے اندر مہر مثل دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے اس کی خاندان کی یعنی باپ کے خاندان کی عورتوں کا اعتبار کیا جائے گا کہ باپ کے خاندان کی جو عورتیں جو اس عورت کی مثل ہو، خوبصورتی کے اندر، عمر کے اندر، خاندان کے اندر، حسب و نسب کے اندر، تعلیم کے اندر، تو اس طرح کی عورت کو باپ کے خاندان کے اندر کتنا مہر دیا گیا ہے تو پھر اس کے لیے وہ مہر مثل بنے گا۔ اب خاندانوں کے اعتبار سے مہر کی تعداد پھر مختلف ہوتی ہے۔ اب کسی خاندان کے اندر مہر جو ہے وہ لاکھوں میں دیا جاتا ہے، کسی کے اندر ہزاروں کے اندر دیا جاتا ہے، تو پھر اس حساب سے اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ اور اگر عورت جو ہے وہ نکاح کیا گیا، نکاح کے اندر مہر کو مقرر کیا گیا، لیکن رخصتی سے پہلے یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو پھر جو مہر مقرر کیا گیا تھا اس کا نصف دیا جائے گا، اس کا آدھا۔ مثال کی بات ہے، اگر 20,000 مہر مقرر کیا گیا تھا اور خلوت صحیحہ اور وطی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر عورت کو جو ہے وہ آدھا مہر دیا جائے گا۔ لیکن اگر خلوت سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر مر گیا، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو مکمل مہر ادا کیا جائے گا۔ اور اگر نکاح کے اندر مہر کو ذکر نہیں کیا گیا تھا اور خلوت صحیحہ سے جماع سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر اس صورت کے اندر نہ تو مہر مثل دیا جائے گا اور نہ ہی آدھا مہر دیا جائے گا، بلکہ اس صورت کے اندر متعہ دیا جاتا ہے، جس کے اندر اوڑھنی اور ایک دوپٹہ اور ایک قمیص ہے، یہ متعہ بطور تحفے کی دیا جاتا ہے تاکہ اس کی وحشت کم ہو۔ لیکن اگر اس کے لیے تو متعہ دینا لازم ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ دیگر عورتیں جو ہیں اگر ان کو طلاق دی گئی تو مہر کے ساتھ ساتھ ان کو متعہ دینا وہ مستحب ہوتا ہے تاکہ ان کی دل جوئی ہو سکے۔ تو بہرحال مہر کا بڑا ایک کردار ہے۔ مہر جو ہے وہ ملک بدعا کے بدلے میں مرد کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ کیونکہ اور مہر کے لازم کرنے کی بہت ساری وجوہات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ عورت کی اہمیت برقرار رہتی ہے، کیونکہ جو چیز مفت کے اندر ہاتھ میں آ جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی، لیکن اگر مہر کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل ہو تو پھر اس کی ایک قدر رہتی ہے۔ تو اس کو ان الفاظ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ملک بدعا کے شرف کی وجہ سے، یعنی چونکہ وہ ایک مسلمان عورت ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اب وہ اپنی عزت کسی مرد کے حوالے کر رہی ہے، اس کو اپنا شوہر تسلیم کرتے ہوئے، تو اس وجہ سے پھر شریعت نے اس کے لیے بھی یہ حق لازم کیا کہ پھر اس کو حق مہر ادا کیا جائے۔ اور حق مہر جو ہے وہ بڑا برکت والا مال ہوتا ہے، اس کی کم سے کم مقدار تو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ کم سے کم جو مقدار ہے فی الوقت جو سونے کے ریٹ بڑھ گئے تو تقریباً وہ 15,000 سے 20,000 کے درمیان سونے کے مہر کی قیمت بن چکی تھی۔ اب پھر سونے کی قیمت کم زیادہ ہو رہی ہے تو جتنی سونے کی قیمت ہوگی اس حساب سے مہر کو ادا کیا جائے گا۔ باب الصداقی، مہر کے بارے میں باب۔ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی حدثنا عبد العزیز بن محمد حدثنا یزید بن الحادی عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ قال
سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونش، فقلت وما نش؟ قالت نصف أوقية۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادا کیے جانے والے مہر کے بارے میں دریافت کیا، سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 12 اوقیہ اور 1 نش۔ میں نے دریافت کیا، سوال کیا کہ 1 نش سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نصف اوقیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو مہر دیا تھا اس کی وہ مختلف مقدار ہے۔ مختلف ازواج مطہرات کو مختلف نبی پاک علیہ السلام نے مہر دیا، اور مہر جو ہے وہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ آیت مبارکہ میں ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهُنَّ کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، اس سے جو ہے وہ مہر ثابت ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ سے، احادیث مبارکہ سے مہر جو ہے وہ ثابت ہے کہ عورت کا حق ہے، حق مہر کا ملنا۔ اگلی حدیث ہے حدثنا محمد بن عبید حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی العجفاء السلمی قال خطبنا عمر رحمه الله فقال الا لا تغالوا بصدق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائی ولا اصدقت امرأة من بناتی اکثر من 12 اوقیت۔ حضرت ابو اجفا سلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا خبردار عورتوں کی زیادہ مہر مقرر نہ کرو، کیونکہ اگر یہ چیز دنیا میں عزت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی کی دلیل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی کو 12 اوقیہ سے زیادہ مہر نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کسی کو 12 اوقیہ سے زیادہ مہر نہیں دیا گیا۔ اسی کی مثل جو روایت بیان کی گئی کہ پھر ایک عورت جو ہے وہ کھڑے ہو کر عرض کرتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر آپ کیوں منع فرماتے ہیں؟ پھر آپ نے جو اپنے قول سے رجوع فرمایا کہ مہر کی کم سے کم مقدار تو مقرر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، کہ مرد اپنی بیوی کو جتنا مہر دینا چاہے وہ اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ دے سکتا ہے، جائز ہے۔ اگلی حدیث سے حدثنا حجاج بن ابی یعقوب الثقفی حدثنا معلی بن منصور حدثنا ابن المبارک حدثنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن ام حبیبۃ انہا کانت تحت عبید اللہ بن جحش فمات بارض الحبشۃ فزوجها النجاشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامہرہا عنہ۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ پہلے عبداللہ بن جحش کی اہلیہ تھی اور ان کا حبشہ میں انتقال ہو گیا، تو نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دی، اور اپنی طرف سے انہیں 4,000 درہم مہر کے طور پر ادا کیے۔ وبعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شرحبیل بن حسنۃ قال ابو داؤد حسنۃ ہی امہ، کہ انہوں نے اپنی طرف سے انہیں 4,000 درہم مہر کے طور پر ادا کیا، اور پھر حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ہمراہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھجوا دیا، اور حسنہ کہتے ہیں یہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ اگلی حدیث سے حدثنا محمد بن حاتم بن بزین حدثنا علی بن الحسن بن شقیق عن ابن المبارک عن یونس عن الزہری ان النجاشی زوج ام حبیبۃ بنت ابی سفیان من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی صداق 4,000 درہم وکتب بذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبل۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دی، اور جو 4,000 درہم حق مہر کے ساتھ ہوئی،
نجاشی نے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس نکاح کو قبول فرمایا۔ نکاح سے متعلق ایک اہم مالی ذمہ داری جو ہے وہ مہر بھی ہے، کہ مہر عورت کے وجود کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ عصمت انسانی کے احترام کے طور پر مہر ادا کیا جاتا ہے، جس کا قرآن پاک کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگلا باب ہے باب قلت المہر، کم مہر کے مقرر کرنے کے بارے میں باب۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا حماد عن ثابت البنانی وحمید عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مہیم، قال یا رسول اللہ تزوجت امرأة قال ما اصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال اولم ولو بشات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زعفران کا نشان دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے شادی کی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے سوال فرمایا کیا تم نے اسے کتنا حق مہر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی گٹھلی کے وزن جتنا سونا، یعنی کہ اس طرح کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اتنا سا سونا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تم ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری، یعنی کہ ایک بکری ذبح کرنے کے ساتھ ہی۔ حدثنا اسحاق بن جبریل البغدادی اخبرنا یزید اخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من آتا فی صداق امرأة ملء کفیہ سویقن او تمرن فقد استحل، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی عورت کو مہر میں دونوں ہاتھ بھر کر ستو یا کھجور دے دے وہ اس عورت کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، یعنی اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ قال ابو داؤد رواہ عبد الرحمن بن مہدی عن صالح بن رومان عن ابی الزبیر عن جابر موقوفا ورواہ ابو عاصم عن صالح بن رومان عن ابی الزبیر عن جابر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة۔ قال ابو داؤد رواہ ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر على معنى ابی عاصم۔ ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم مٹھی بھر اناج کے عوض میں متاع کر لیتے تھے، یعنی کہ نکاح کر لیتے تھے یا متاع کر لیتے تھے، یعنی یہی مہر ہم رکھتے تھے۔ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں ابن جریج نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت ابو عاصم کی روایت کی مانند نقل کی ہے۔ اور عاصم بن عبداللہ سے جو روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے ان کے والد کے حوالے سے سنا کہ قبیلہ بنو فزارہ کی ایک عورت نے 2 جوتیاں مہر مقرر کر کے نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم جوتیوں کے بدلے میں اپنی جان و مال دینے پر راضی ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں، بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت عطا فرما دی۔ اس باب میں حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، سہل بن سعد، ابو سعید، انس، عائشہ، حضرت جابر سے بھی روایات مروی ہیں۔ اور مہر کے مسئلے کے در علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، لہٰذا زوجین جس پر متفق ہو جائیں وہی مہر ہے۔ یہی امام شافعی، امام محمد اور امام اسحاق کا ہے، جبکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ مہر 4 دینار سے کم نہیں ہونا چاہیے، کہ 4 دینار سے کم نہ ہو۔ اور بعض فقہائے احناف جیسے کہ اہل کوفہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہوتا، کہ 10 درہم جو ہے وہ کم سے کم مہر کی مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کے چور کی جو سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہ 10 درہم کی چوری کے بدلے میں کاٹا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ہاتھ ایک عضو ہے اور ایک عضو کی کو کاٹنے کی مقدار، اس کو تلف کرنے کی مقدار جو ہے وہ 10 درہم مقرر کی گئی ہے۔ اور یہاں پر بھی نکاح کے اندر بھی ایک عضو یعنی ملک بضاع جو ہے، ملک متاع جو ہے وہ مرد کے سپرد کی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کی بھی مقدار کم سے کم 10 درہم ہونی چاہیے۔ اور نہ تو شریعت نے مہر کے لیے کسی خاص مقدار کو متعین کر کے اسے واجب کرا دیا، نہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر کی گئی ہے،
بلکہ اسے شوہر کی حیثیت و استطاعت پر موقوف رکھا ہے کہ جو شخص جس قدر مہر دینے کی استطاعت رکھتا ہو اسی قدر مہر مقرر کرے۔ البتہ مہر کی کم سے کم ایک حد ضرور مقرر کی گئی ہے تاکہ کوئی شخص اس سے کم مہر نہ باندھے۔ چنانچہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم یعنی کہ 30 گرام چاندی ہے۔ اگر کسی شخص نے اتنا مہر باندھا جو 10 درہم یعنی کہ 62.30 گرام چاندی کی قیمت سے کم ہو تو پھر حق مہر صحیح نہیں ہوگا۔ پھر اگر کسی نے ایسا حق مہر مقرر کیا کہ جو حق مہر کی کم سے کم مقدار سے بھی کم ہو تو پھر اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ کم سے کم مہر مثل کی مقدار کو مکمل کرے یا پھر اتنی مقدار مقرر کرے کہ جتنا مہر جو ہے نا وہ کم سے کم ہے۔ باب فی التزویج عن العمل یعمل حدثنا القعنبی عن مالک عن ابی حازم بن دینار عن سہل بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت امرأة فقالت یا رسول اللہ انی قد وهبت نفسی لک فقامت قیاما طویلا فقام رجل فقال یا رسول اللہ زوجنیها ان لم يكن لك بها حاجت فقال رسول اللہ هل عندك من شيء تصدقها إياه قال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا سورة كذا لسور سماها فقال له رسول اللہ قد زوجتکها بما معك من القرآن۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں خود کو آپ کی بارگاہ میں ہبا کرتی ہوں یعنی آپ چاہیں تو میرے ساتھ شادی کر لیں۔ وہ عورت خاصی دیر کھڑی رہی، کافی دیر تک توقف کیا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس میں دلچسپی نہیں تو میری شادی اس کے ساتھ کر دیں، اگر آپ کو حاجت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ فرما لیں، پہلے تو آپ کا حق ہے، ورنہ پھر میرے ساتھ اس کا نکاح فرما دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس اس کو مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا میرے پاس صرف ایک یہ تہبند ہے۔ نبی تہبند کہتے ہیں ازار کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنا تہبند اسے دے دیتے ہو تو پھر تمہیں تہبند کے بغیر رہنا پڑے گا، تم کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس نے عرض کی مجھے کوئی اور چیز نہیں ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تلاش کرو خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ اس نے تلاش کیا لیکن اس سے کچھ نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ زبانی آتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں۔ اس نے صورتوں کے نام گنوا دی جو اس نے بیان کیے تھے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس سے فرمایا تمہیں جو قرآن آتا ہے اس کے عوض میں تمہاری شادی اس عورت سے کرتا ہوں، یعنی کہ تمہارا حق مہر یہ ہے کہ تم اس عورت کو یہ قرآن پاک کی صورتیں سکھا دو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم قرآن کے بدلے میں اس عورت کا نکاح فرما دیا، اس تعلیم قرآن کو اس کا حق مہر مقرر فرمایا۔ لیکن ابھی جو ہے وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ صرف تعلیم قرآن کو یا تعلیم کتاب کو جو ہے وہ حق مہر مقرر کیا جائے، بلکہ جو ہے کیونکہ تعلیم جو ہے وہ ایک منفعت ہے، منفعت ایک صفت ہے اور جو کہ حق مہر بننے کی استطاعت نہیں رکھتی، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی ٹھوس مال ہونا چاہیے، مال متقوم ہونا چاہیے کہ جو حق مہر بنے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ آپ نے اس طرح نکاح فرما دیا، ابھی اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص غلام ہو، اب وہ اگر غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی اجازت سے کسی عورت کو کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں 2 ماہ 4 ماہ یا 1 سال کی خدمت کے بدلے میں، کہ اتنا عرصہ میں تمہاری خدمت کروں گا، اس کے بدلے میں جو ہے وہ تم ان سے نکاح کرو، یہ میری خدمت تمہارا حق مہر ہوگی۔ عورت قبول کرتی ہے تو وہ نکاح درست ہے، کیونکہ وہ غلام ہے اور غلام کی خدمت جو ہے وہ مال ہے، تو اس وجہ سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آزاد شخص اس طرح کہے
کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اس بدلے میں کہ میں جو ہے وہ تمہیں سے 2 مہینے 4 مہینے یا 1 سال تک تمہاری خدمت کروں گا۔ اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ آزاد آدمی کی جو خدمت ہے وہ ایک عام منفعت ہے جس کے بدلے میں کوئی مال نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو تعلیم قرآن ہے تو تعلیم قرآن بھی مال نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا صرف تعلیم کے بدلے میں۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا احمد بن حفص بن عبداللہ حدثني ابي حفص بن عبد الله حدثني ابراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن اسل عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره نحو هذه القصه لم يذكر الازار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة او التي تليها قال قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك۔ اور یہی واقعہ ایک اور سند کے ساتھ بھی بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، تام اس روایت کے اندر راوی نے تہبند کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس کے اندر یہ الفاظ کہ نبی اکرم علیہ السلام سے دریافت فرمایا تمہیں کتنا قرآن زبانی یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ سورہ بقرہ یا اس کے بعد والی سورت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اٹھو اور اس عورت کو 20 آیات کی تعلیم دو، یہ تمہاری بیوی ہے، یعنی کہ یہ 20 آیات کی تعلیم اس کا حق مہر بنے گی۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا ہارون بن زید بن ابی زرقاء حدثنا ابی حدثنا محمد بن راشد عن مقحول نحو خبر سهل قال وقد كان مقحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ روایت ایک سند کے ہمراہ حضرت مقحول سے بھی منقول ہے، لیکن اس کے بعد حضرت مقحول کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صرف تعلیم کو حق مہر مقرر کرے۔ تو وہ جو ہم نے ساری وضاحت بیان کی وہ اسی کے متعلق تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔